وعلیکم السلام۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے نور سے نبی کا نور پیدا کیا، پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنی روح پھونکی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی شان ہے، اس کے مطابق روح اور جسم ہے، مہربانی فرما کر سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، روح سے پاک، چونکہ جسم بھی مخلوق، روح بھی مخلوق، تنفس بھی مخلوق، لذت بھی مخلوق، تمام وہ چیزیں جو ایک انسان کو لاحق ہیں، اللہ ان سب سے مابرا اور بری ہے، پاک ہے، اور اللہ اس سے بہت آگے ہے، وہ خود ہی جانے وہ کس طرح کا ہے۔ بہرحال میں عقیدہ تجسیم کا منکر ہوں اور میں تجسیم کے عقیدے کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ جسم نہیں۔ اللہ واجب الوجود ہے، وہاں وجود سے مراد جسم نہیں بلکہ ذات ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے وجہ چہرے کا ذکر قرآن میں آیا وہاں اس کا چہرہ اس کی ذات ہے، اور جہاں ید کا ذکر آیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہاں اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کا کمال قدرت ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے معنی بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا کہ التوحید بین القدر والجبر، یہ داتا صاحب نے کشف النجوم میں لکھا ہے توحید قدر و جبر کے درمیان ہے، اور واصل بن عطا کے بعد، واصل بن عطا سے پہلے ساری امت کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ وہ اپنی شان بے مثال کے ساتھ موجود ہے، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ چڑھنے، اترنے، بیٹھنے، چلنے، رکنے سے پاک ہے۔ پھر زمانہ گزرا تو اس قسم کے باطل گروہ پیدا ہوئے، چنانچہ ایک جبریہ گروہ پیدا ہوا۔ صاحب مزار حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف با داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گروہ کو باطل لکھا، جبریہ کو 12 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور 10 کو ان میں سے باطل لکھا اور 2 کو حق پر لکھا۔ تو جبریہ نے کہا کہ اللہ سے سب کچھ اللہ سے ہی ہوتا ہے اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ جبریہ کا ہے۔ اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ عقیدہ پوری تاریخ اسلام میں کبھی بھی اہل سنت کا، اہل اسلام کا نہیں رہا۔ یہ باطل گروہ جبریہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جو بھی کوئی یہ عقیدہ بیان کرے یا لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم بیان کرے، وہ سن لے کہ یہ مفہوم غلط و باطل ہے۔ اب آپ کہیں گے صحیح مفہوم کیا ہے؟ ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے اللہ سے وہ سب کچھ ہونے کا یقین جو اس کی شان کے لائق ہے، اور بندے سے، مخلوق سے وہ ہونے کا یقین جو اللہ چاہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ بنیاد میں اگر کسی کے خرابی پیدا ہو جائے تو ہم فرع میں اس کی اطاعت نہیں کریں گے، چاہے کتنی چکنی چپڑی اور میٹھی میٹھی اور نرم نرم باتیں بھی لگائے۔ عقیدہ خراب ہو گیا، جب بنیاد خراب ہوگی تو اوپر کی عمارت کا انحصار بنیاد پر ہی تھا۔ بنیاد صحیح، عمارت صحیح۔ یاد رہے یہ بات، بار بار عمل کی بات کرنے والوں، عمل کرنے چاہیے، لیکن آپ بتائیے کہ کیا اصل چھوڑ کر فرع کا تذکرہ نافع ہوگا؟ عقیدہ صحیح کرو تاکہ اعمال کی قبولیت کا سما اور سبب بنے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے اللہ سے وہ کچھ ہونے کا یقین جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق سے وہ ہونے کا یقین جو اللہ چاہے۔ اور اگر عقیدہ اس کے خلاف بنایا جائے تو قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کا بطلان لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عقیدہ یہ بنایا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، قرآن کہہ رہا ہے انی اخلق لکم من الطین
کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طائرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. یہ قرآن ہے. ابن مریم نے کہا دیکھو میں تمہارے سامنے پرندوں کی مورتیاں بناتا ہوں گیلی مٹی سے، فانفخ فیہ پھر ان پر دم پڑوں گا اور وہ فیکون طائرا باذن اللہ وہ پرندے بن کر اڑ جائیں گے، کروں گا سب کچھ میں، ہوگا اللہ کے حکم سے. یہ ہے عقیدہ، یعنی مخلوق سے وہ ہونے کا یقین جو اللہ چاہے باذن اللہ. لاؤ کوڑیوں کو میں شفا یاب کر دیتا ہوں، لاؤ مادرزاد اندھوں کو میں شفا یاب کر دیتا ہوں، لاؤ مردوں کو میں انہیں زندہ کر دیتا ہوں. یہ سب کچھ کرتے ابن مریم تھے، ہوتا اللہ کے حکم سے تھا. لہذا عقیدہ یہی ہے، اللہ سے وہ ہونے کا یقین جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق سے وہ ہونے کا یقین جو اللہ چاہے. اور کوئی سوال؟